بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان ہے رمضان میں آپ کا میزبان سلیم ساتیانی، پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والی وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، پروگرام کا آغاز کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو لبوں کی صداؤں کے ساتھ ساتھ دلوں کی سماعتیں بھی سنتا ہے، جس نے سورج کو تپش اور چاند کو ٹھنڈک بخشی، جو آسمانوں کو بلندی اور زمین کو سختی دیتا ہے، جو پہاڑوں کو اونچائی اور سمندر کو گہرائی دیتا ہے، جو پھولوں کو مہک اور تاروں کو چمک عطا کرتا ہے، جو موسموں کو بدلنے والا اور تقدیروں کو لکھنے والا ہے، جو روئے زمین پر بسنے والے ہر جاندار سے پیار کرنے والا ہے، وہی رب ذوالجلال ہے، خدائے بے مثال ہے۔ اور آج اس موقع پر اس خاکسار کے لبوں سے یہ ترانہ کیوں نہ نکلے کہ اندھیرا چیر کر اس میں اجالا میرے مولا تو ہی تو کرتا ہے، اور جہاں میں وقت پیدائش سے لے کر آخری دم تک ہر انسان اور حیوان کو پالا تو ہی تو کرتا ہے، اور بسا اوقات جب ہم مایوس ہو جاتے ہیں ایسے میں ہر مشکل کو ٹالا تو ہی تو کرتا ہے، اور تو ہی اول تو ہی آخر، تو ہی باطن تو ہی ظاہر، تو ہی حاضر تو ہی نادر، نہ تو سوئے نہ تو اونگے نہ تو گھبرائے نہ تو بھولے، اور جسے چاہے تو دے دے اور جسے چاہے تو نہ دے، تیرے دینے کے انداز نرالے مولا، تو جو دیتا ہے تو ہوتا نہیں چرچا کوئی، اور چن لیا ہے تیرے کرم نہیں بشر کو، ورنہ ایسے ظالم کو بناتا ہے خلیفہ کوئی، اور تیری تعریف کیسے نہ کروں میں بیاں، ارے میری طاقت ہے کیا میں تو کچھ بھی نہیں، ارے مہر و ذرے میں نسبت تو ہوتی ہے کچھ، مجھ کو نسبت ہے کیا میں تو کچھ بھی نہیں، ارے میرے وہم گما سے باہر ہے تو، اور میں قطرہ نہیں سمندر ہے تو، تیری رحمت نے یہ رتبہ بخشا مجھے، میری ہمت ہے کیا میں تو کچھ بھی نہیں، ارے تیرا در چھوڑ کر میں کہاں جاؤں گا، جو یہاں کھوؤں گا تو کہاں پاؤں گا، تیرے ہونے سے جینا ہے جینا میرا، میری ہمت ہے کیا میں تو کچھ بھی نہیں، میں تو کچھ بھی نہیں، میں تو کچھ بھی نہیں۔ ناظرین، آغاز کرتے ہیں اپنے پروگرام کا، اور آج ہم گفتگو کریں گے حقوق کا تعین، حقوق کا احترام اور حقوق کی ادائیگی کو توازن کہتے ہیں، حقوق کی حفاظت میزان ہے۔ اسی حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرمائے ڈاکٹر مفتی محمد شاہ زیب صاحب، انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوسرے مہمان ہیں گلبار ٹریڈرز ایسوسی ایشن کے فائنانس سیکرٹری فیصل ہاشمی صاحب، انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ میرے تیسرے مہمان ہیں اور ثنا خواہ ماشاءاللہ بڑی پیاری آواز سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا، سید دانیال حسین صاحب، انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سید دانیال حسین صاحب، آپ ہی سے میں کہوں گا کہ حمد باری تعالیٰ سے اس پروگرام کا آغاز کریں، پھر ہم سوالوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے آنا مقدر، تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے حجر اسود یہ تیرا مقدر، اے حجر
حجر اسود یہ تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں کتنے مؤدب ہے یہ کبوتر کتنے مؤدب ہے یہ کبوتر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ جل جلالہ۔ علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ ماشاءاللہ جس طریقے سے اس سے پہلے کہ میں آپ سے کوئی سوال کروں اور آپ گنگنا بھی رہے تھے اور نعت کی بات ہو حمد کی بات ہو اور آپ بھی بڑا اچھا پڑھتے ہیں تو میں چاہوں گا کچھ اس حوالے سے کلام پیش کیجیے اور پھر سوال کی طرف پڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ محفل بھی ماشاءاللہ سجی گئی تو ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا جی جی جو ان کے ذکر کے محفل سجائے بیٹھے ہیں وہ اپنے دل کو مدینہ بنائے بیٹھے ہیں۔ یہ کہہ گیا ہے کوئی چپکے سے میرے کانوں میں کہ نظر سے دیکھ کے سرکار آئے بیٹھے ہیں اور نصیر ہم میں تو اپنوں سے کوئی بات نہیں کہ کرم ہے میرے آقا کا جو اپنا بنائے بیٹھے ہیں۔ کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ قصیدہ بردہ شریف انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور مل کے پڑھتے ہیں انشاءاللہ بڑا سرور آئے گا۔ مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ سر آپ سے یہ سوال کے حقوق کے حوالے سے میں نے ابتدا میں کہا کہ آج ہمارا موضوع ہم نے حقوق پہ رکھا ہے، تو اپنی ذات کے کیا حقوق ہے، باطن کے کیا حقوق ہے، اس حوالے سے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو دونوں جہاں کی برکت عطا فرمائے. آمین. یہ بات یاد رکھیے کہ یہ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے کہ ہمیں پوری دنیا کا تو حقوق کا پتہ ہوتا ہے نا کہ ماں کے کیا حقوق ہیں, باپ کے کیا حقوق ہیں, میری کیا کیا ذمہ داری, لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یار میرے کیا حق ہے کہ مجھے کس طرح سے اپنی لائف کو گزارنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسی تو نہیں پیدا کر دیا. وہ فرما رہا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں نے موت کو بھی پیدا کیا, زندگی کو بھی پیدا کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ میں دیکھوں تم میں سے اچھے اعمال کون کر رہا ہے. تو ہم اب دیکھیں, اب ہماری جو ہے نا ہماری ذات کے اوپر بھی کچھ حقوق بنتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ اصحاب تشریف فرمائے اور صحابہ حضور کے خطبے کو, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے واعظ و نصیحت کو دھوپ میں کھڑے ہو کے سماعت فرما رہے ہیں. اندازہ کریں سلیم بھائی, آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے ارشاد فرماتے ہیں اے فلان صحابی ذرا سائے کی طرف آ جاؤ, دھوپ سے ہٹ جاؤ. کیا کہنا, تاکہ کیونکہ تمہارے ذات کا بھی تم پہ کچھ نہ کچھ حق ہے. ہمیں اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے, ہمیں اپنے سارے معاملات کا بھی خیال رکھنا ہے. میں بالخصوص نوجوان طبقے سے مخاطب ہوں گا جو اپنی صحت کا بالکل خیال نہیں رکھتے اور دیگر منشیات کی طرف اور اس طرح کی چیزوں کی طرف جو ہیلتھ کے حوالے سے بالکل ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور ان چیزوں کا استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یا ہماری ٹائمنگ پلاننگز ٹھیک نہیں ہوتی, سونے کی ٹائمنگ, ایجوکیشن کی ٹائمنگ, یا ہمارا جو پورا ایک سسٹم ہے زندگی کا جس کی وجہ سے ہم اپنی ذات کو بالکل بھولے بیٹھے ہوتے ہیں. تو لازمی سی بات ہے کہ ہم پر ہماری ذات کے بھی کچھ حقوق ہیں اور سب سے پہلا حق ہمارا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جنات و انسان کو پیدا فرمایا نا تو فرما دیا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جنات کو پیدا کرنے کا مقصد اور انسان کو پیدا کرنے کا مقصد کچھ اور نہیں ہے. اللہ فرما رہا ہے میں نے اس لیے پیدا کیا تاکہ تم میری عبادت کرو. اگر ہم رب کی عبادت نہیں کر رہے, رب کی معرفت حاصل نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہماری پیدائش کا مقصد فوت ہو گیا ہے. تو یہ سب سے پہلی وجہ ہے کہ ہم سمجھیں, ریالائز کریں کہ یار ہمیں پیدا کیوں کیا گیا ہے, اور پیدا کیوں کیا گیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی معرفت کے لیے پیدا کیا گیا. کیا بات. فیصل صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ ہمارے اس پروگرام میں آئے اور حقوق کے حوالے سے ہم گفتگو کرنے لگے. تو پہلے ہم اس پہ گفتگو کر لیں کہ ماشاءاللہ آپ سوشل کاموں میں بھی ہے, آپ ایسوسیشن کو بھی دیکھ رہے ہیں, اور اس پلیٹ فارم پر آپ نے کیا سوچ کے اور اس پہ قدم رکھا کہ میں خدمت ایسی کر سکوں؟ میں اکثر آپ کو دیکھتا ہوں کہ بہت ساری جگہوں کے اندر بہت بڑھ چڑھ کے آپ خدمت کے کاموں کو دیکھ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے جو ہے مدعو کیا اور اظہار کا جو ہے موقع دیا, اس کے لیے میں آپ کا اور آپ کی ٹیم کا بہت مشکور ہوں. جس طرح حضرت نے فرمایا اور آپ نے حقوق کے حوالے سے سوال کیا, اسی طرح ایک شعبہ دوسرا جو ہے ہمارے دین کا, وہ لوگوں کی مدد بھی ہے. اور یہ ایک بہت بڑا شعبہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دین میں اس کا بہت بڑا حصہ ہے کہ انسان اپنی استعداد کے مطابق جو بھی اس کی استعداد ہے اس کے مطابق اس حق کو ادا کرے. اور اس حوالے سے جو ہے ہر ایک کا اپنا ایک کرائٹیریا ہے. تو چونکہ ہم جو ہے وہ ہمارا سمجھ لیں کہ بزنس کے حوالے سے اس میں وابستگی ہے, تو ہمارے بھی جو ہے ہمارے بزنس مین حضرات کے کچھ ایشوز ہوتے ہیں, کچھ مسائل ہوتے ہیں. تو میں نے اور ہماری ٹیم نے یہ سوچا کہ بھائی اس حوالے سے کچھ کیا جائے تاکہ لوگوں کو جو ہے سہولت میسر ہو اور اس حوالے سے جو ہے لوگوں کی دعائیں ہمیں ملیں. تو یہ بہت بڑا شعبہ ہے اور اس میں یہ کہ انشاءاللہ جس حد تک ہم سے ہو سکتا ہے, مطلب ہو سک رہا ہے, ہم انشاءاللہ اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں. کیا مطلب کیا ذہنی سکون ملتا ہے؟ بہت سارے میں آپ دیکھتا ہوں کہ آپ لوگ اتنے بیزی ہوتے, اکثر فون آ رہے ہوتے ہیں یار یہ مسئلہ ہو گیا, یہ مسئلہ ہو گیا, جبکہ آپ لوگ خود اتنے تاجر برادری کے حوالے سے بزنس کے اندر اتنے مصروف ہوتے ہیں اور اتنی کوفت ہوتی ہے کہ یار یہ اس کا بھی مسئلہ حل کروں, اس کا بھی مسئلہ حل کروں, اس کو بھی کیسے, تو کس طریقے سے اس کو مینیج کرتے ہیں آپ لوگ؟ جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے. ہے تو بہت مشکل ٹاسک, لیکن اگر انسان جو ہے کسی چیز کا تہیہ کر لے اور اس کا ارادہ کر لے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے. اور یہ اس فیلڈ میں آنے کے بعد مجھے اور زیادہ اس چیز کا احساس ہوا کہ صرف اپنی ذات اور اپنے کاروبار کی حد تک تو ہر انسان کر رہا ہے, لیکن الحمدللہ جب سے ہم اس شعبے میں آئے ہیں تو اور اپنی مصروفیت کے ساتھ ساتھ
چونکہ بہت زیادہ ہوتی ہیں، یقیناً اس میں وقت ہمیں نہیں ملتا، لیکن اگر انسان تہیہ کر لے، کچھ نظام الاوقات کو بنا لے، کچھ حصہ اپنے وقت کا اس کے لیے مختص کر لے، تو اللہ پاک اس کو آسان کر دیتے ہیں وہ الحمدللہ۔ کہتے ہیں اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں جہاں میں ہے، زندگی کا مقصد دوسروں کے کام آنا۔ میں نے اکثر دیکھا آپ کو نعت خواں کی طرف بڑھنے لگا ہوں، میں نے اکثر دیکھا ہے کہ آپ جو ہے نا بڑی شائستگی کے ساتھ ساری چیزیں بڑے برداشت کرنے کے ساتھ وہ کرتے ہیں، فیس کرتے ہیں، بہت کم غصے میں آتے ہیں، دوسرے ساتھیوں کو بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے کول ڈاؤن، اس کے کیا وجوہات ہیں؟ آپ کس طریقے سے اس کو مینیج کرتے ہیں؟ یہ تو آپ کی جو ہے ذرا نوازی ہے، آپ کا حسن ظن ہے، میں تو کسی قابل نہیں ہوں۔ اصل میں سمجھتا ہوں اس بات کو کہ ہر چیز جو ہے وہ انسان محبت سے، پیار سے اگر اس کو ڈیل کرے اور اس کو دیکھے تو بہت اچھے اور احسن انداز میں جو ہے یہ چیز، کوئی بھی مسئلہ جو ہے نا وہ حل ہونے کی طرف چلا جاتا ہے۔ بظاہر کچھ مشکلات ہوتی ہیں، لیکن الحمدللہ جب انسان اس کو اچھی ایفرٹ کے ساتھ اور خوش اسلوبی کے ساتھ اور اچھے رویے کے ساتھ اختیار کرتا ہے تو الحمدللہ جو ہے وہ کام بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ مطلب اپنے جتنے بھی ہمارے ایک ہمارے ٹیم کے ممبرز ہیں اور ہم سے وابستہ لوگ ہیں، ان کو جو ہے اسی مزاج پر لایا جائے کہ ہر چیز کو جو ہے وہ بہت پولائٹلی اور محبت سے، اور محبت دینا، محبت بانٹنا جو ہے نا یہ انسان، میں سمجھتا ہوں یہ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں سب سے بہتر جو ہے نا طریقہ زندگی ہے یہ۔ بالکل، اس سے بات کرتے ہیں۔ سید دانیال حسین صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں کہ کون سا کلام پیش کریں گے آپ؟ حضور علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے، بہت خوبصورت کلام ہے، میں پیش کرتا ہوں۔ معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا۔ ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر، ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر، ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر، آ میرے دامن میں آ جا کہہ دیا تو ہو گیا، آ میرے دامن میں آ جا کہہ دیا تو ہو گیا، بولو کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا۔ اور آپ دیدہ تھے بوقت عصر جب حضرت علی، آپ دیدہ تھے بوقت عصر جب حضرت علی، آپ دیدہ تھے بوقت عصر جب حضرت علی، ڈوبے سورج کو نکل جا کہہ دیا تو ہو گیا، ڈوبے سورج کو نکل جا کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا، بولو کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا۔ اور ہے خدا کو مصطفیٰ سے پیار کتنا دیکھیے، ہے خدا کو مصطفیٰ سے پیار کتنا دیکھیے، ہے خدا کو مصطفیٰ سے پیار کتنا دیکھیے، خانہ کعبہ کو قبلہ کہہ دیا تو ہو گیا، خانہ کعبہ کو قبلہ کہہ دیا تو ہو گیا، بولو کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ سید دانیال صاحب۔ ناظرین یہ لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ، ہم تو ہیں آپ کے ساتھ، ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد۔
خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے پروگرام ایمان ہے رمضان۔ حضرت آپ سے گفتگو ہو رہی تھی اور پھر اس کے بعد ہم اس کی طرف چلے گئے۔ ماشاءاللہ آپ جس طرح ذات کے حقوق کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، میں سماج کے حقوق کی اگر گفتگو کروں، آپ سے یہ سوال کہوں کہ سماج کے کیا حقوق ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات یاد رکھیے گا سلیم بھائی، ایک مسلمان کی نہ دوسرے مسلمان پر کئی طرح کے حقوق ہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی ارشاد فرمایا۔ اب سماج کے حقوق لازمی سے بات ہے، آٹومیٹکلی اس کے اندر آ جائیں گے۔ جس طرح سے اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے محمد رسول اللہ والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کی خاصیت بیان فرما رہا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کفار پہ تو شدید ہیں لیکن آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ اور اللہ قرآن کے اندر ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ اگرچہ تم ان لوگوں کے باپوں کے نام نہیں جانتے، پتہ نہیں کہ ان کے آباء و اجداد کون ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ جب کلمہ رسول اللہ کا پڑھ لیا ہے تو پھر یہ آپس میں تمہارے بھائی ہیں، یہ تمہارے دینی بھائی ہو گئے۔ تو ایک مسلمان کا سب سے پہلا آگے بنتا ہے کہ دوسرے مسلمان سے وہ محبت کرے۔ اب آگے آپ چلتے ہیں تو ہم جب حدیثوں کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب دوسرا جو حق ہے وہ یہ کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے مال اور جان کا تحفظ کرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی کمال کی حدیث ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص قسم کھا کر کہ بھائی میں اور اس کو دھوکہ دے رہا ہوں، قسم کھا رہا ہوں تجارت کے اندر، جیسے ہمارے تجارت کے صاحب بھی بیٹھے ہیں، اب آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور قسم کھا کر وہ اس کو نقصان پہنچا رہا ہو، تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ جنت حرام فرما دیتا ہے۔ صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگرچہ معمولی سی چیز ہو؟ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگرچہ درخت کی شاخ کیوں نہ ہو۔ اب اندازہ کریں کتنی مطلب کمال کی بات ہو۔ اور آج ہمارے ہاں اخلاقیات کے جنازے نکلے ہوئے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہم نمازی تو بڑے ہو گئے، معذرت کے ساتھ سلیم بھائی، نمازی بڑے ہو گئے، مسجد ہم نے بڑی بنا لی، داڑھی ہم نے بڑی رکھ لی، پگڑی ہم نے بڑی پہن لی، لیکن اخلاقیات کے جنازے نکل گئے۔ امام محمد علی رحمہ کے زمانے میں ایک کافر آپ کو دیکھ کے مسلمان ہو جاتا ہے، لوگ اس کو پکڑتے ہیں، کہتے ہیں کیوں مسلمان ہو گیا، کیسے مسلمان ہو گیا، کیا وجہ بنی، کون سے ایسے دلائل تجھے مل گئے کہ تو نے اپنا مذہب چھوڑ کے اسلام کے مذہب کو میں شامل ہو گیا؟ کہنے لگے بات یہ کہ مجھے کوئی ایسے دلائل نہیں ملے، لیکن میں نے چھوٹے محمد کا عالم دیکھ لیا، جب چھوٹے محمد کا یہ عالم ہے تو بڑے محمد کا کیا عالم ہوگا۔ تو آج ہمیں دیکھ کے نا لوگ بولتے ہیں بھائی اگر یہ مسلمان ہے تو پھر اللہ کی پناہ ہے، سیدھی سی بات کر رہا ہوں میں۔ تو اب جنازے ہمارے نکلے ہوئے، حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں کہ مومن اس وقت تک وہ مومن ہی نہیں ہے جو اپنے لیے پسند کرے دوسرے کے لیے نہ پسند کرے۔ ہمارا کیا کرائٹیریا ہو گیا، ہم دوسرے کے لیے وہ پسند کرنے جا رہے ہیں کہ جو ہمیں بالکل ہی پسند نہ ہو، ہم نے جس کو بالکل اپنی زندگی سے ہٹا دیا ہو، ہم اسی کو دوسرے کے لیے پسند کر رہے ہوتے ہیں، مشورہ تک دینا بہتر نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صدقے کے اندر بیان فرماتے حضور فرماتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی شخص کسی کو اچھی اور بہتر صلاح دیتا ہے، بہتر مشورہ دیتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ تو ایک مسلمان کے نا سوسائٹی، ہم جب سوسائٹی میں رہے، آج ہمارے معاشرے کا حال کیا ہو گیا ہے، صبح بھائی ہمارے پڑوسی کا گیٹ بند ہے، دروازے کنڈی لگی ہوئی ہے، ہم نے کہا کہ یار کچرا باہر لے جا کے ڈالنا ہے، اس کے گھر کے آگے ڈال دو، اپنے گھر کی تو صفائی ہو نا۔ اب معذرت کے ساتھ عالم یہ ہو گیا کہ 4 باؤنڈری کے اندر جو ہم رہ رہے ہیں، 2 بھائی 3 بھائی 4 بھائی، ان کے درمیان بھی آپس میں اتحاد و اتفاق نہیں ہے۔ یہ اس طرح کی سوسائٹی ہمارے درمیان منظر وجود پہ آتے چلی جا رہی ہے۔ تو لازمی سی بات ہے مسلمان صرف اس بات کا نام نہیں کہ آپ مسجد میں گئے 4 رکعتیں آپ نے پڑھی، روزہ رمضان آیا روزہ رکھ لیا، حج کا مہینہ آیا حج کر لے، نہیں میرے بھائی، اسلام تمام کلائمیکس پہ جو ہے نا، اسلام جو ہے نا زندگی کے تمام زاویوں پر بحث کرتا ہے، چاہے وہ آپ کی افرادی زندگی ہو چاہے وہ آپ کی اجتماعی زندگی ہو۔ تو ایز اے مسلم ہمیں سب سے پہلے ان باتوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جن حقوق کو، یہ بات یاد رکھیے کہ حقوق اللہ کہیں نہ کہیں جا کے رب معاف فرما دے گا۔ سمجھ ہماری بات، حقوق العباد رب اس وقت تک معاف نہیں فرمائے گا جب تک بندہ خود معاف نہ کرے۔ کیا کہنے فیصل صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں کہ اس وقت ماشاءاللہ آپ تجارت بھی کر رہے ہیں، اور ایک تاجر کو دین کے تقاضوں کے حوالے سے کس طریقے سے اپنی تجارت کرنی چاہیے؟ سلیم بھائی، اصل میں جس طرح حضرت نے فرمایا کہ ہمارا دین جو ہے نا پوری زندگی پر محیط ہے۔ ہمارا دین جو ہے صرف عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ دین جو ہے وہ ہر شعبہ حیات زندگی میں رہنمائی کرتا ہے الحمدللہ۔ اور تجارت پیشہ حضرات کے لیے تو بڑی خوشخبریاں ہیں۔ بے شک اگر سچا تاجر جو ہے
اس کا حشر صدیقین میں ہوگا، اور جو ایک اللہ نے بہت بڑا مرتبہ ہے یہ. اب اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں جو ہے اسلامی جو اصول ہیں اور اسلامی رہنمائی ہے، جو الحمدللہ ہم اپنے علماء کے پاس جا کر، اب مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ حضرت عمر کے زمانے میں کسی شخص نے کسی تجارت کو جو ہے شروع کیا، تو آپ رضی اللہ عنہ ان کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ کیا تم نے جو ہے وہ تجارت کے احکامات سیکھے، اور اگر نہیں سیکھے تو پہلے وہ تجارت کے احکامات سیکھو. اچھا، ہمارا جو دین پھیلا ہے الحمدللہ پوری دنیا میں، اس میں صحابہ کی تجارت کا بھی دخل ہے الحمدللہ. یعنی کہ بعض صحابہ جو ہے کسی ملک میں تجارت کے لیے گئے اور اسلامی اصولوں کے مطابق جو ہے تجارت کا آغاز کیا، تو اللہ پاک نے اس تجارت کی برکت سے پورے ملک کو جو ہے وہ اسلام سے جو ہے وہ منور فرما دیا. سلیم بھائی، میں یہاں پہ فیصل بھائی کی بات کو ایڈ کرتے ہوئے مجھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سے ایک بات یاد آئی. آپ دیکھیں، ایک شخص نا حضرت عمر فاروق کے پاس آتا ہے. آج ہم چاہتے ہیں کہ یار وہ تجارت نافذ ہو جائے، ریاست مدینہ کا نفاذ ہو، ساری چیزیں ہوں. اب ایک اچھی سوسائٹی کیسے بنے گی؟ ایک شخص حضرت عمر فاروق کے پاس آ رہا ہے، کہا حضور اس زمینوں کے متعلق بتائے جو بنجر ہے، لیکن کوئی شخص اس کو آباد کر دیتا ہے. بنجر زمین 120 گز ہے، 200 گز ہے، 1000 گز ہے، ایک رقبہ جتنا بھی ہو، 1 کنال ہے، 2 کنال ہے، لیکن ایک انڈیویجل شخص اس کو آباد کرتا ہے. اب اس زمین کے متعلق آپ کیا فرماتے ہو، کس کی ملکیت میں جائے گی؟ آپ دیکھیں کمال کا جواب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ وہ اس کی ملکیت میں جائے گی جو اس کو آباد کرتا ہے. اب ہم سوچیں یار وہ اس نے 120 گز کو آباد کیا، اس کی ملکیت چلی گئی. آباد تو اس نے 120 گز کو کیا، اس کی جو محنت ہے اس کے ساتھ آپ یہ بھی تو دیکھیں آپ کا سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کہاں جا رہا ہے، اس سے اجتماعی زندگی پہ کیا اثر ہو رہا ہے. 120 گز کا جو پیداوار ہے وہ کہاں جائے گا، وہ اس سے کون فائدہ حاصل کرے گا. اور پھر میں یہاں پہ ایک بات اور عرض کروں کہ جو ایماندار تاجر ہیں، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال ہوگا قیامت کے دن، لیکن وہ ایماندار تاجر، انصاف کرنے والا تاجر، جس نے حلال وے پہ تجارت کی ہو اور جس نے مخلوق خدا کے فائدے کے لیے تجارت کی ہو، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہا ہے جس دن کسی کو کوئی سایہ کرنے والا نہیں ہوگا وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. کتنی کمال کی بات ہے. آج ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یار جب تک 2 نمبر ہی نہیں کریں گے نا تو کام ہی نہیں ہوگا. ارے میرے بھائی، آپ نے کیا گمان بنا لیا؟ حضور تو فرما رہے ہیں، صحابی آئے کہا یا رسول اللہ ہم اللہ سے کیسا گمان رکھیں؟ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تمہارے گمانوں کے مطابق ہے، جیسا تم اس سے گمان رکھو گے ویسے ملے گا. اب اگر آپ نے گمان یہ بنا لی کہ 2 نمبر کروں گا تو ملے گا، تو میرے بھائی آپ کو پھر اسی وجہ سے ملے گا. ویسے تو میں دیکھتا ہوں اکثر، فیصل بھائی آپ کی طرف دوبارہ میں آتا ہوں، اکثر دیکھتا ہوں کہ بہت سارے تاجر ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے اس کو صحیح طریقے سے کرتے ہیں. بہت سارے تاجر خریدا ہوا مال واپس نہیں لیتے ہیں اور بہت سارا وہ کرتے، اور پھر جو لے بھی لیتے وہ کہتے 10 دن کے بعد آنا پیسے لینے کے لیے، 15 دن کے بعد آنا، اور پھر منہ بگاڑ کے لیتے ہیں کہ یار یہ صبح ہی صبح آ گیا. پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ یار تم نے پورا دن ہمارا خراب کر دیا. پھر کبھی کہتے ہیں یار صبح یہ مال چھوڑ کے چلے جاؤ پھر رات کو آ کے لے جانا، 10 دن کے بعد لے جانا. تو یہ کیا مطلب؟ آپ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اس چینل کے توسط سے جو ہے میں یہ پیغام جو ہے وہ جو ہے دوسروں تک پہنچاؤں، اپنے تاجر بھائیوں تک پہنچاؤں. اور جو میرے خود اپنے تجربے کی بات ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اس کی بشارت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے وہ تو بہت ہی بڑی ہے. وہ تو بہت بڑی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے بیچ میں اس کو ایک محل عطا فرمائیں گے جو خریدا ہوا مال واپس لے لے گا. اچھا، ایک بات جو میری مشاہدے کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے اچھے طریقے سے کوئی واپس لائے اور اس کا سامان آپ واپس لے لیں، اس کو ادائیگی کر دیں، اس سے اسی انداز میں پیش آئیں جس انداز میں آپ دیتے وقت جو ہے اس کے ساتھ رویہ رکھا تھا آپ نے، تو آپ یقین کریں، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، تجربے کی بات بتا رہا ہوں کہ وہ جو سودا واپس آیا ہے نا وہ بہت جلدی بک جاتا ہے اور اس سے اچھے داموں میں جو ہے وہ بک جاتا ہے. اور یہ صرف ایک طبیعت پر بوجھ ہوتا ہے جو ایک سمجھے نفسیاتی معاملہ ہے. اگر ہم تھوڑا سا جو ہے اس پر اللہ پر یقین اپنا بڑھا لیں اور یقین کے اعتبار سے اس کو ہم جو ہے سوچ لیں کہ بھائی میرے اللہ کا اس میں رضامندی ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، آپ علیہ السلام کی بشارتیں ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو ہے نا بہت بڑا جو ہے مسئلہ اس وقت ہماری جو ہے تجارت کا حل ہو جائے گا اور لینے والا بھی مطمئن ہوگا
کہ بھائی میں اس کو سودے کے جو ہے اگر میری ضرورت سے زیادہ ہوا یا مجھے سمجھ میں اور پسند نہیں آیا تو میں اس کو واپس کرا سکتا ہوں. اور یقین کریں میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, اس سے اتنی برکت ہوتی ہے جو ہے مطلب جس جو لے رہا ہے اس کو بھی اور جو مطلب یہ واپس کر رہا ہے اس کو بھی, کہ یہ جس کا میں آپ کو اندازہ نہیں بتا اس کے اندر میرے ذہن میں ایک اور سوال آ رہا ہے. ماشاءاللہ آپ کی جو ایسوسی ایشن ہے وہ پورے کراچی کی ایسوسی ایشن سے بھی منسلک ہے اور بہت سارے اس میں مارکیٹس بھی آتے ہیں اور پورے کراچی کے مارکیٹس کے حوالے. اگر اس ترغیب کو آگے بڑھایا جائے, جب آپ کوئی میٹنگ کرتے ہیں کہ یہ خریدا ہوا مال واپس لیا جائے, تو اس سسٹم کو اگر لے کے آئیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا سسٹم نہیں ہو جائے گا. بہت اچھا ہو جائے تو گا. اس کے اوپر اگر آپ لوگ سب مل کے کام کریں تو بہت اچھی بات نہیں، ہے. اس بالکل پیغام کو آگے کی طرف آپ پہنچائیں. نے بہت اچھا جو ہے یہ پوائنٹ اٹھایا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہم بحیثیت مسلمان سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں, اس کے بعد ہم تاجر ہیں, ملازمت پیشہ ہیں, یا جو بھی ہمارے جو ہے زندگی کے مشاغل ہیں, تو بنیادی طور پر تو دیکھیں ہم مسلمان ہیں. اور ہم اپنی دنیاوی میٹنگز میں چاہے وہ بے شک دنیا کے اعتبار سے ہو رہی ہوں یا اصلاحات کی بنیاد پر ہو رہی ہوں, اگر ہم ان کو اپنی جو ہے دینی تقاضوں کے مطابق انشاءاللہ اس کو ہم ڈھال لیں اور کچھ نہ کچھ ایسی بات انشاءاللہ اس کے اندر رکھیں جس سے جو ہے وہ ہمارے یعنی کہ تجارت کے ساتھ ہماری دنیا کے ساتھ ہمارا دین بھی بن جائے, تو بہت بہترین جو ہے یہ ایک سمجھ لیں کہ اس کا تجارت آغاز میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں, میں بھی ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گا انشاءاللہ اس پلیٹ فارم سے, کہ میری نبی کی سنت اگر پوری ہوگی تو ہمارے لیے جس طریقے سے بنجر زمین کو جس طرح علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اگر وہ آباد ہوتی ہے پھر اس کے بعد جتنا استفادہ ہوتا ہے وہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے, تو اس صدقہ جاریہ کے حوالے سے میں بھی اپنے آپ کو پیش کروں گا. اور جب بھی آپ کو کہیں میری ضرورت پڑتی ہے تو ہم یہ چیز کو آپ کی مارکیٹ کے پلیٹ فارم سے نہ آغاز کریں اور اس کی ترغیب بنا کے کچھ کلپس دے کے کہ بھئی یہ خریدے مال اور پھر ہمارے نبی کی سنت, پھر اس کے بعد آگے کی طرف بڑے ہو. ہر بندہ جو اگر اتنی اسپیچ کر رہا ہے یا وہ کر رہا ہے تو پہلے ہی اس کی بات کرے کہ بھئی خریدا ہوا مال واپس, خریدا ہوا مال واپس. جب یہ ترغیب آئے گی تو میں سمجھتا ہوں 2-4 مہینے کے اندر یہ بہت ساری چیزیں اچھی ہونا شروع ہو جائے گی. بالکل انشاءاللہ جو ہے اس کا جو ہے ہم انشاءاللہ شروعات کرتے ہیں. اور سب سے پہلے تو ان لوگوں سے جو ہمارے ممبرز ہیں ان سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ بھائی ان اصولوں کو اپنائیں تاکہ ہماری دنیا کے ساتھ جو ہے ہماری تجارت ہمارے جو ہے وہ دین کا بھی حصہ بنے اور ہمیں دنیا کے ساتھ ہماری جنت بھی بنائے. ٹھیک ہے سید دانیال صاحب, آپ کی طرف بڑھنے لگا ہوں کہ کون سا کلام آپ پیش کریں گے؟ مدینے کی حاضری کے حوالے سے ایک بہت خوبصورت کلام ہے, جو ابھی تک نہیں گئے ان کے لیے ہے اور جو ہو کے آ گئے ان کے لیے بھی. اقبال عظیم صاحب کا کلام ہے, بہت خوبصورت کلام. فرماتے ہیں آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھوں, اب تو بس ایک ہی دھن ہے, اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں, اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں. اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا, اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا, اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا, اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا. سرکار کبھی تو میں بھی کہوں, سرکار کبھی تو میں بھی کہوں, میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا, اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ
دیکھوں اب تو بس یہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس یہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. سید دانیال صاحب بڑا اچھا کلام پیش کیا آپ نے. ناظرین مجھے اشارہ ہو رہا ہے یہاں بریک کا، اور یہاں لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ، ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایمان ہے رمضان. علامہ صاحب آپ کی طرف آنے لگا ہوں، اور اس وقت جس طریقے سے گفتگو کا ہمارا آغاز ہوا، پھر حقوق کی بات ہوئی، پھر اس کے بعد ہم اور طرف بھی نکلے ماشاءاللہ. آپ نے بھی بہت سارے احادیث کے حوالے سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی، حقوق کے حوالے سے سمجھانے کی کوشش کی. تو میں یہ چاہوں گا کوئی ایسا پیغام آپ کی جانب سے، اور پھر اس کے بعد ہمارے ناظرین جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ آپ نے جو چیدہ باتیں کی بڑی گہرائی کی باتیں تھی، اور اس میں اگر کسی نے ایک نے بھی اگر سیکھ لیا تو ہمارے لیے زندگی بھر کا صدقہ جاری ہے. جیسے وہی بنجر زمین والی بات، اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے ایسے پروگرام کرنے کا کہ کسی طرح بھی اویئرنیس دیں ہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سلیم بھائی، میں ایک ہی بات عرض کروں گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا اور آخری حج ہے. ایمان کی تکمیل ہو چکی ہے، آیت کا نزول ہو چکا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام مدینہ. رب راضی ہو چکا ہے اسلام سے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مسلمانوں کی جمع غفیر میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. اور کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ مہینہ کون سا ہے؟ ذوالحج کا ہے. مقام کون سا ہے؟ دن کون سا؟ عرفہ کا دن ہے. میدان عرفات کے موقع پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے، صحابہ سے مخاطب ہیں اور فرما رہے ہیں سنو اے لوگو، جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذوالحج کے مہینوں کے ایک حرمت والا مہینہ بنایا، جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مکہ مکرمہ کی ایک حرمت ہے، جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عرفہ کی ایک حرمت ہے، سمجھ لو اور سن لو، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے جان و مال کی بھی ایک حرمت رکھی ہے. بالکل مسلمانوں کے جان و مال کی بھی ایک حرمت ہے. آج جس معاشرے کے اندر ہم قیام پذیر ہیں، آج جس طرح سے لوگ ایک دوسروں کی جانوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، مال کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، امانتوں کی ضیاع ہے، اس کی وجہ صرف اور صرف جو ہے نا سلیم بھائی حب الدنیا ہے. دنیا کی محبت ہے. دنیا کی محبت نے ہمیں اس در پہ لا کے پہنچا دیا کہ ہمیں نہ کسی کی عزت کی پرواہ ہے، نہ ہمیں کسی کے جان و مال کی پرواہ ہے. ہر بندہ اب اس چکر میں لگا ہوا ہے کسی طرح سے میں اس کو دھوکہ دے دوں، کسی طریقے سے میں اس کے مال کو غبن کر لوں، کسی طریقے سے میں اس کی عزت کو پامال کر لوں. حالانکہ اسلام بالکل بھی اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کون ہے. اگر میں کنکلوژن کروں تو یہ حدیث بالکل فٹ آتی ہے. حضور سے پوچھا گیا نا مسلمان کون ہے، وٹ از مسلمان، مسلمان کی کیا تعریف ہے؟ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے بھی اور جس کے ہاتھوں سے بھی دوسرا مسلمان محفوظ سبحان ہے. اللہ. جی فیصل بھائی آپ کوئی آخری پیغام اس حوالے سے؟ ہاں جی بالکل. میری گزارش یہ ہے کہ چونکہ ظاہر ہے میں ایک جو جس کو ریپرزینٹیو کر رہا ہوں وہ بزنس کمیونٹی ہے، تو الحمدللہ ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے یہ. جس طرح آپ نے شروع میں فرمایا اور حضرت نے بھی فرمایا حقوق العباد کے اعتبار سے، تو میں بھی یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں اللہ پاک نے جو ہے اس دنیا میں جو ہمیں بھیجا ہے نا، یہ بہت تھوڑے عرصے کے لیے بھیجا ہے. یہ بہت زیادہ وقت نہیں ہے. اب اس کے اندر ہم نے دنیا تو کمانی ہے، الحمدللہ ہر ایک انسان اپنی ایفرٹ کر رہا ہے، لیکن اصل جو ہے نا وہ آخرت ہے. اصل جو ہے آخرت ہے. اب اس سے بڑی ناکامی کوئی نہیں ہوگی کہ انسان اس دنیا کی وجہ سے اپنی آخرت کو خراب کر لے. انسان کو روز بڑے مواقع ملتے ہیں جن سے وہ اپنی آخرت کو بنا سکتا ہے اور آخرت کو بگاڑ بھی سکتا ہے. تو روز ہم اپنا دن اس طرح گزاریں کہ ہم اپنی آخرت کو بنا رہے ہوں اور اپنے اللہ کو راضی کر رہے ہوں. ہماری زندگی جو ہے جس طرف جا رہی ہے آخرت کی طرف، قبر کی طرف، وہ ہماری اچھی ہو رہی ہو، اللہ کی معرفت میں ہم آگے بڑھ رہے ہوں. اور انشاءاللہ اگر ہم نے یہ نظریہ رکھا تو انشاءاللہ دنیا بھی ہمیں بڑی سہولت سے ملے گی، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو
آخرت بھی ہماری اچھی ہو جائے گی. بہت شکریہ ڈاکٹر مفتی محمد شاہ زیب صاحب، بہت شکریہ آپ کا. فیصل ہاشمی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین ہم یہاں بڑھیں گے اور محمد ریحان صدیقی صاحب سے دعا کی درخواست کریں گے. اور اس سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ یہ اللہ کا احسان ہے، کرم ہے، شکر ہے کہ وہ رب جب ہمیں رات کو سلاتا ہے اور صبح جب وہ اٹھاتا ہے تو وہ ہمارے لیے انعام کا دن ہوتا ہے. اور اس انعام کے دن کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ اس انعام کے دن کی قدر کرے. کہیں ایسا نہ ہو کہ جب رات سوئے اور صبح نہ اٹھے تو پھر آپ اس کو تلاش ہی کرتے جائیں گے اور پھر جو ہے نیکیاں کہاں سے آپ لوٹیں گے. تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، اللہ کے آگے جھک کر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے. آئیے ہم اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور وہ ہے دعا کا سیگمنٹ. اور اس کے لیے میں درخواست کروں گا محمد ریحان صدیقی صاحب سے کہ آئیں دعا مل کے کرتے ہیں. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم. پروردگار عالم، ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں مولا. خطا کار ہیں، بدکار ہیں، سیاہ کار ہیں، شرمسار ہیں. مولا تو کریم ہے، رحیم ہے، مولا حنان ہے، منان ہے. مولا تو ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ. مولا تو اپنے محبوب پاک کو دیکھ جن کی امت میں سے ہیں. مولا اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے. مولا ہم مال دنیا میں اتنے غرق ہو گئے کہ مولا ہم نے ایک دوسرے کے حقوق غصب کر دیے. مولا ہم نے ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کیا ہے. مولا تو ہمیں معاف فرما دے. مولا والدین کے حقوق ادا کرنے کی ہدایت عطا فرما دے. مولا اولاد کے حقوق ادا فرمانے کی ہدایت عطا فرما دے. مولا وہ بھائی جو والدین کے مرنے کے بعد اپنی بہنوں کے حق کو غصب کر لیتے ہیں، مولا ان کو اپنی بہنوں کا حق دینے کی ہدایت عطا فرما دے. مولا سعادت نصیب فرما دے. مولا یہ قرض ہے جو والدین چھوڑ کے جاتے ہیں اور بھائی اپنی بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں، مولا انہیں ہدایت عطا فرما دے. مولا ہم لوگوں ایک دوسرے سے محبت، اتفاق، اخلاق سے ملیں. مولا یہی ایک دوسرے کے حقوق ہیں. مولا ہمیں تو نے اسی لیے پیدا فرمایا کہ ہم ایک دوسرے سے محبت و اتحاد و اتفاق سے ملاقات کریں. مولا ایک دوسرے سے محبت عطا فرمائیں. مولا اپنی بارگاہ سے ہمیں یہ اذن عطا فرما کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق ادا فرمائیں. مولا آپ غفار ہیں، ستار ہیں، غفور ہیں، شکور ہیں، ودود ہیں، ذو العرش المجید ہیں. مولا ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے. مولا ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجئے. مولا اس ملک میں پیدا شدہ بحران کو ختم فرما دیجئے. مولا اس ملک کو استحکام عطا فرما دیجئے، مضبوطی اور طاقت عطا فرما دیجئے. مولا اس کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرما دیجئے. مولا اس کے اوپر جو غیر مسلموں کی نگاہیں ہیں، یہودیوں کی نگاہیں ہیں، مولا ان نگاہوں کو نیست و نابود فرما دیجئے. مولا ان کے ارادوں کو نیست و نابود فرما دیجئے. مولا اس ملک میں نظام مصطفیٰ کا قیام فرما دیجئے. مولا ہم سب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. مولا التجا کرتے ہیں، مولا ہم سے جو اس ماہ مبارک میں عبادات ہو رہی ہیں، مولا اپنی شان رحیمی اور شان کریمی سے ان عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرما دیجئے. مولا اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دیجئے. مولا اس ماہ مبارک کو ہمیں جہنم کی آگ سے بچنے کا ذریعہ بنا دیجئے. مولا اس ماہ مبارک میں ہمیں ایک دوسرے سے پیار، محبت، شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزین فرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.